روزمرہ کی زندگی میں نا ہم ہزاروں فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک۔ ہاں، مطلب صبح کیا کھانا ہے، کون سے کپڑے پہننے ہیں، یا دفتر جانے کے لیے کون سا راستہ چننا ہے، اور کس خبر پر یقین کرنا ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ مطلب کیا ہوا اگر یہ مان لیا جائے کہ ان میں سے بہت سے فیصلے حقیقت میں ہمارے اپنے ہیں ہی نہیں؟ یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی ایک چبھتے ہوئے سوال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر موجود ہے جس کا عنوان ہے آرکیٹیکچرز آف اٹونومی اینڈ دی ایتھکس آف مینیپولیشن، یعنی خود مختاری کا ڈھانچہ اور دوسروں کو کنٹرول کرنے کی اخلاقیات۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ اگر ہمارے فیصلوں کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہو، کوئی اندیکھی طاقت یا نظام ہمارے ذہن کو خاموشی سے چلا رہا ہو، تو پھر اس عمل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا یا وہ جس نے اس کے ذہن کو اس نہج تک پہنچایا؟ بالکل یہی سوال ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ سوال بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی پرانی کتاب کے فلسفے پر بحث کرنے والے ہیں، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف اور کافی حد تک خوفناک ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر سیکنڈ میں معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں رہی، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے قانونی نظام اور معاشرتی انصاف کا سب سے سنگین اور بنیادی مسئلہ بن چکا ہے۔ مطلب ہم جو کچھ بھی آن لائن دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ 100%۔ اس لیے یہ بحث صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم ٹول ہے جو معلومات کے اس ہجوم میں سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس پوری گیم کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے بنیادی باتوں سے شروع کرنا ہوگا۔ تحریر میں انسانی ارادے کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک خالص آزاد ارادہ اور دوسرا متاثر شدہ ارادہ۔ ہاں، ایک طرف خالص آزاد ارادہ یعنی فری ول کا تصور ہے۔ اب فری ول کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے انتخاب کرے۔ جی۔ سورس مٹیریل میں اس کی ایک بڑی واضح اور سادہ سی مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے سامنے 2 راستے ہیں، وہ سچ بول سکتا ہے یا وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ دونوں کے نتائج جانتا ہے۔ بالکل، وہ دونوں باتوں کے نتائج کو اچھی طرح جانتا ہے اور پھر بھی پوری طرح سوچ سمجھ کر جھوٹ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اخلاقی اور قانونی اصول بالکل کلیئر ہیں۔ جب انسان مکمل شعور کے ساتھ تمام حقائق کو جاننے کے باوجود اور بغیر کسی بیرونی دباؤ کے کوئی انتخاب کرتا ہے تو اس عمل کی 100% اخلاقی ذمہ داری اسی شخص کی ہوتی ہے۔ مطلب وہ حالات پر ملبہ نہیں ڈال سکتا۔ بالکل نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ آزاد ارادے کی قیمت اور اس کا بوجھ یہی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے اچھے یا برے نتائج کا مکمل طور پر جوابدہ ہے۔ یہ بات تو نظریاتی طور پر بہت اچھی اور سیدھی لگتی ہے، آپ نے جھوٹ بولا، آپ کو سزا مل گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ ہاں، اصل مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ چاہو اگر اس شخص کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہو اگر اس کے سامنے موجود حقائق ہی بدل دیے گئے ہوں؟ تو یہ متاثر شدہ ارادے یا مینیپولیٹڈ فری ول کا دھوکہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان کو مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہے، وہ پورے اعتماد سے سمجھتا ہے کہ فیصلہ اسی کا اپنا ہے، لیکن در حقیقت اس کی سوچ کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہیرا پھیری یا مینیپولیشن کا تصور واقعی انسانی نفسیات کا ایک تاریک پہلو ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مینیپولیٹرز عام طور پر انسان کے انتخاب کو براہ راست نہیں بدلتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس مینیو کو ہی بدل دیتے ہیں جس میں سے انسان نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ تحریر میں ایسے کئی طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسانی ذہن کو خاموشی سے جکڑ لیتے ہیں۔ ان میں معلومات کو جان بوجھ کر توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، انسان کی نفسیات پر دباؤ ڈالنا، اس کے اندر غیر ضروری خوف یا بیجا لالچ پیدا کرنا شامل ہے۔ اور وہ ایک منظم پروپیگنڈا اور سوشل انجینئرنگ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بالکل، اور جذباتی بلیک میلنگ بھی۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو اتنی خاموشی اور صفائی سے وار کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذہنی قید کا احساس تک نہیں ہوتا۔
سورس مٹیریل میں نا اس تصور کو واضح کرنے کے لیے ایک بچے کی بڑی زبردست اور دل دہلا دینے والی مثال دی گئی ہے۔ جی وہ بہت اہم مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جسے بچپن سے ہی ایک خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسے مسلسل دن رات یہ سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے کا ایک انتہائی برا اور تباہ کن عمل دراصل ایک بہت ہی بہادری اور نیکی کا کام ہے۔ اس کی پوری ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ہاں، اب وہ بچہ اسی ماحول میں بڑا ہوتا ہے اور ایک دن وہ برا کام کر گزرتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں مکمل طور پر یہی چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک عظیم کام کر رہا ہے۔ وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مرضی آزاد تھی؟ اگر منطقی اور نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اس کی مرضی آزاد نہیں تھی۔ اس کے ارادے کو بچپن سے ہی ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا تھا۔ اس کے ذہن کی پروگرامنگ اس طرح کر دی گئی تھی کہ وہ وہی سوچے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ یعنی اس کا دنیا کو دیکھنے کا عدسہ ہی بدل دیا گیا تھا۔ بالکل، اس کا پورا ورلڈ ویو بدل دیا گیا تھا۔ یہ متاثر شدہ ارادے کی ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے، جہاں عمل کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر در حقیقت اس کا ذہن برسوں کی کنڈیشننگ کا غلام ہے۔ اس نے وہ راستہ خود نہیں چنا، بلکہ وہ راستہ اس کے دماغ میں کندہ کر دیا گیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اس بچے والی مثال کو یہ آگے بڑھائیں تو ایک بہت بڑا اور پیچیدہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کا تعین۔ ہاں، جب کوئی ایسا عمل ہو جائے تو پھر اخلاقی اور قانونی طور پر ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ قصوروار کون ہے؟ کیا ہم اس بچے کو مجرم مانیں گے جس کے ذہن میں برسوں زہر بھرا گیا، یا اس کو پکڑیں گے جس نے وہ زہر بھرا؟ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ بچے کا ارادہ متاثر شدہ تھا تو پھر سارا بوجھ اس پر تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ اخلاقیات کا سب سے الجھا ہوا پہلو ہے، اور تحریر اس کا جواب بہت گہرائی میں جا کر تلاش کرتی ہے۔ یہاں ہمیں ہیرا پھیری کرنے والے یعنی مینیپولیٹر کے کردار پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی، جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے۔ جی، یہ وہ شخص، گروہ یا نظام ہے جو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوش و حواس میں دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ان کے پاس طاقت، اثر و رسوخ اور علم دونوں عام انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ انسانی نفسیات کی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بالکل، وہ جانتے ہیں کہ انسان کب خوفزدہ ہوتا ہے اور کب جذباتی ہوتا ہے، اور وہ ان جذبات کا بے دردی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تبریر میں اس کی جو مثالیں ہیں نا، وہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کی بالکل سچی عکاسی کرتی ہیں۔ ایک طرف سیاسی پروپیگنڈا ہے، جہاں عوام کے جذبات کو ابھار کر، انہیں ڈرا کر یا سبز باغ دکھا کر ان سے خاص فیصلے اور ووٹ لیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف نظریاتی برین واشنگ ہے۔ ہاں، جہاں عقیدے اور جذبات کو ہتھیار بنا کر ذہنوں کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ ویسے واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ تحریر کسی مخصوص سیاسی جماعت، مذہب یا گروہ پر تنقید نہیں کر رہی۔ نہ ہی ہم یہاں کوئی سائیڈ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد صرف ان کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہاں، مقصود صرف ان ہتھ کنڈوں کی نشاندہی کرنا ہے جو صدیوں سے انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم صرف وہ حقائق اور تصورات سامنے لا رہے ہیں جو اس ماخذ میں بیان کیے گئے ہیں، تاکہ اس پورے میکانزم کو سمجھا جا سکے۔ اور جب ہم ان حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو اخلاقی اصول یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جہاں ایک طرف طاقتور مینیپولیٹر ہو اور دوسری طرف معلومات سے محروم عام انسان، تو سب سے زیادہ ذمہ داری اسی مینیپولیٹر پر عائد ہوتی ہے۔ کرپیا اس نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا۔ جی، اس نے اپنے علم، اپنے وسائل اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کیا۔ خرابی کی اصل جڑ وہی ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ جی ضرور۔ فرض کریں میں اپنے فون پر بیٹھا ہوں، کوئی جھوٹی خبر یا اشتعال انگیز ویڈیو میرے سامنے آتی ہے اور میں اپنے ہاتھ سے شیئر کا بٹن دبا دیتا ہوں۔ یا میں کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہوں۔ عمل تو میرا تھا، میری انگلی نے وہ بٹن دبایا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والا بالکل معصوم ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب کیا مجھے ایک کلین چٹ مل جائے گی کہ میں نے جو بھی نقصان کیا اس کا سارا بوجھ گمراہ کرنے والے پر ڈال دوں اور خود ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو جاؤں کہ بھئی مجھے تو کسی نے مینیپولیٹ کیا تھا؟ یہ بہت ہی بنیادی نکتہ ہے، اور یہی اس بحث کا وہ پہلو ہے جو ہمیں اخلاقی طور پر چوکنا رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عمل کرنے والا مکمل طور پر معصوم یا بری الذمہ نہیں ہوتا۔
یعنی وہ بھی کچھ نہ کچھ قصوروار ہے۔ بالکل، انسان ہونے کے ناطے قدرت نے ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ عقل، شعور اور ضمیر ضرور رکھا ہے۔ اس کے پاس یہ موقع ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکے، سوال کرے۔ اور اندھا دھند پیروی کرنے کے بجائے تحقیق کرے۔ بالکل، اس لیے کچھ نہ کچھ ذمہ داری بہرحال اس کے کاندھوں پر بھی رہتی ہے۔ تو پھر دونوں کی ذمہ داری میں فرق کہاں اور کیسے آتا ہے؟ فرق اس حد میں آتا ہے جس حد تک اسے گمراہ کیا گیا ہو۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس شخص پر کتنا نفسیاتی دباؤ تھا۔ اگر وہ عمر میں چھوٹا ہو؟ ہاں، اگر وہ عمر میں بہت چھوٹا ہے اور اس کی عقل پختہ نہیں ہوئی، یا اسے جان بوجھ کر ایک ایسے ماحول میں قید رکھا گیا جہاں درست معلومات تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں چھوڑا گیا، تو اس کی ذمہ داری یقیناً بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس ذمہ داری کے تعین کو سورس مٹیریل نے فلسفے اور مذہب کی اینک سے بہت زبردست طریقے سے ماپا ہے۔ ہاں، وہ 3 بنیادی اصول جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، اس میں طاقت اور ذمہ داری کے توازن کو سمجھانے کے لیے 3 بنیادی اصولوں کا ذکر ہے جو مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ کون کتنا قصوروار ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ان اصولوں کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں۔ پہلا اصول جو بتایا گیا ہے وہ ہے علم، یعنی نالج۔ علم کا قاعدہ اخلاقیات میں بڑا واضح ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی جانتا ہے اور پھر غلط کرتا ہے، بالکل، اگر ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ہزاروں لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ حقائق کو جانتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اس عام شخص سے 1000 گنا زیادہ ہے جو اس کی بات کو سچ سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے دہرا رہا ہے۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے، لیکن اگر وہی علم دوسروں کو اندھیرے میں دھکیلنے کے لیے استعمال ہو تو جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اس کے بعد دوسرا اصول نیت یعنی انٹینشن کا ہے۔ نیت تو عمل کی بنیاد ہے۔ ظاہر ہے، اگر کسی کی نیت ہی خراب ہے، وہ غلطی سے نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برائی پھیلا رہا ہے، تو اس کا پلڑا ویسے ہی بھاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اصول جو ہے وہ بہت پریکٹیکل ہے۔ ہاں، اختیار یعنی فریڈم کی سطح۔ یہ مجھے سب سے زیادہ عملی لگا۔ اختیار یا آزادی کے بغیر تو ذمہ داری کا تصور ہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار محدود کر دیا گیا ہے، اسے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، یا اس کے معاشی اور سماجی حالات نے اسے مجبور کر دیا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی اسی تناسب سے کم ہو جائے گی۔ نہ زیادہ کنٹرول، طاقت اور وسائل ہیں، اس کی اخلاقی ذمہ داری کا بوجھ بھی اتنا ہی بھاری ہے۔ اس بات کو روزمرہ کے رشتوں پر رکھ کر دیکھیں تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک استاد کی ذمہ داری اپنے شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ علم دینے والے مقام پر ہے۔ ایک رہنما کی ذمہ داری عوام سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے پاس اختیار اور طاقت ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری اپنے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورس مٹیریل کا لب لباب یہ ہے کہ جہاں بھی طاقت کا عدم توازن ہوگا، وہاں ذمہ داری کا عدم توازن بھی ہوگا۔ اور اس پورے فلسفے کو آزمانے کے لیے ہم اس مثال کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں جو تحریر میں ایک کیس سٹڈی کے طور پر دی گئی ہے۔ وہ نوجوان والی مثال؟ جی، فرض کریں کہ ایک نوجوان ہے اور اسے مسلسل ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ایک خاص عمل بہت مقدس اور عظیم ہے، حالانکہ وہ انسانیت کے خلاف اور سراسر غلط ہے۔ صحیح۔ اب اس پورے کھیل میں 3 الگ الگ کردار ہیں۔ پہلا، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے یہ پروپیگنڈا بنایا اور فنڈ کیا۔ دوسرا، وہ درمیانی شخص جو اس پروپیگنڈے کو سن رہا ہے اور اسے آگے پھیلا رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ نوجوان جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اصل عمل انجام دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں کو اخلاقیات کے کٹہرے میں کھڑا کریں تو ذمہ داری کیسے بانٹی جائے گی؟ اس مثلث میں سب سے بڑا مجرم اور سب سے زیادہ ذمہ دار بلا شبہ پروپیگنڈا بنانے والا ہے۔ اس کے پاس علم تھا، اس کی نیت خراب تھی، اور اس نے اپنے وسائل کو دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور جو درمیانی شخص ہے؟ دوسرا شخص جو پروپیگنڈا سن کر آگے پھیلا رہا ہے، وہ بھی اپنی عقل استعمال نہ کرنے اور غلط معلومات کو پروان چڑھانے کا مجرم ہے۔ اور وہ نوجوان جس نے اصل میں عمل کیا؟ وہ مکمل طور پر بے قصور نہیں کہلایا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اس نے اپنی عقل سے سوال کرنے کی زحمت نہیں کی، اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اس کے حالات خراب تھے تو؟
ہاں، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس نوجوان کی تربیت ہی اسی ماحول میں ہوئی، اس کے معاشی حالات خراب تھے اور اس کے پاس متبادل معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اس کی ذمہ داری یقیناً اس ماسٹر مائنڈ سے بہت کم ہوگی جس نے یہ پورا جال بنا تھا۔ اچھا، یہ تو وہ مثالیں اور طریقے ہو گئے جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ پروپیگنڈا، برین واشنگ، جھوٹے وعدے، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اب چیزیں بدل چکی ہیں۔ بالکل۔ آج کے دور کا سب سے خوفناک سچ یہ ہے کہ ذہنوں کو قابو کرنے کا یہ کھیل اب پیمفلٹ بانٹنے یا چوراہوں پر کھڑے ہو کر تقریریں کرنے تک محدود نہیں رہا۔ ہم ایک ڈیجیٹل دور میں ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عروج کا دور ہے۔ ماخوذ میں اس چیز پر خاصا زور دیا گیا ہے کہ اس ڈیجیٹل دور میں ارادوں میں ہیرا پھیری کرنا اتنا پیچیدہ اور خاموش عمل بن چکا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ذہن میں کب نقب لگا دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی نے مینیپولیشن کو واقعی ایک بالکل نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اب یہ کام انفرادی نہیں رہا، بلکہ صنعتی پیمانے پر ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ان چیزوں کا ہے جنہیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں مگر ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ تحریر خاص طور پر ڈیٹا مائننگ، اے آئی الگوریدمز اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جو بھاری بھرکم الفاظ ہیں، ڈیٹا مائننگ، الگوریدمز، ڈیپ فیک، ہم خبروں میں روز ان کا ذکر سنتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس بحث کے تناظر میں ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ ڈیٹا مائننگ کو ہی لے لیں، یہ کیسے ہمارے ارادوں کو متاثر کرتی ہے؟ اس کو ایک بہت ہی سادہ سی روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کسی بڑے سپر مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں ایک ملازم چپکے سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ ملازم نوٹ کرتا ہے کہ اس شخص نے کس شیلف پر کتنی دیر نظر ڈالی، کون سا شیمپو اٹھا کر واپس رکھ دیا، کس بسکٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور کون سی چیز اس نے فوراً ٹوکری میں ڈال لی۔ یعنی وہ اس کی ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے۔ بالکل۔ جب وہ شخص اگلی بار اس مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ سپر مارکیٹ کا مینیجر سارا سامان اسی ترتیب سے رکھوا دیتا ہے جس ترتیب سے اس شخص کی نفسیاتی پروفائل کام کرتی ہے، تاکہ وہ وہی خریدے جو مارکیٹ بیچنا چاہتی ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈیٹا مائننگ بالکل یہی کام کرتی ہے۔ انسان کون سی تصویر پر 2 سیکنڈ زیادہ رکتا ہے، کون سی ویڈیو پوری دیکھتا ہے، کس خبر پر کامنٹ کرتا ہے، یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کی ایک تفصیلی نفسیاتی پروفائل بنائی جاتی ہے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے انٹرنیٹ پر بیٹھا ہر شخص ایک شیشے کے گھر میں ہے اور اس کی مسلسل ڈیجیٹل جاسوسی ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ الگوریتمز اس اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کا کیا کرتے ہیں؟ الگوریدمز اس ڈیٹا کو استعمال کر کے اسکرین پر وہی کچھ دکھاتے ہیں جو انسان کی نفسیاتی پروفائل سے میل کھاتا ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی خبر انسان کو غصہ دلائے گی، کون سی چیز خوش کرے گی یا کون سی پوسٹ اسے کسی خاص نظریے کی طرف دھکیل دے گی۔ مطلب وہ ہمیں ایک بلبلے میں بند کر دیتے ہیں۔ جی، وہ انسان کو ایک ایسے ڈیجیٹل بلبلے، ایک ایکو چیمبر میں قید کر دیتے ہیں جہاں اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ویسا ہی سوچتی ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ اس طرح اس کی دنیا دیکھنے کی کھڑکی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں پھر ڈیپ فیک ویڈیوز کا تڑکا لگ جاتا ہے۔ وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب پہلے ہم کہتے تھے کہ آنکھوں دیکھا تو سچ ہوتا ہے، لیکن اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ کسی بھی شخص کی شکل کسی بھی دوسری ویڈیو پر اتنی صفائی سے لگا دی جاتی ہے کہ اصل اور نقل کی پہچان ایک عام انسان کے لیے لگ بھگ ناممکن ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص ایک ویڈیو دیکھتا ہے جس میں کوئی مشہور شخصیت کوئی انتہائی متنازعہ بات کہہ رہی ہے۔ وہ غصے میں آ کر اسے آگے شیئر کر دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈیو تو سرے سے اصلی تھی ہی نہیں۔ تو پھر ارادہ کہاں سے آزاد ہوا؟ وہی تو، اس سارے ڈیجیٹل گورکھ دھندے میں ہماری خود مختاری، ہمارا آزاد ارادہ کہاں گیا؟ خود مختاری آج کے دور کا سب سے بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی، یہ الگوریدمز ہماری پسند ناپسند کو براہ راست نہیں بدل رہے، یہ ہمارے سامنے موجود انتخاب کی فہرست کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہی مینیو بدلنے والی بات۔ جی، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مینیپولیٹر مینیو بدل دیتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی معلومات ہی نہیں دکھاتے جو ان کے ایجنڈے سے ہٹ کر ہوں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس ساری بحث کا ایک بہت اہم سبق اور نچوڑ سامنے آتا ہے۔
ان حالات میں جہاں لیپ ٹاپ اور موبائل اسکرینیں انسانی ذہنوں پر اثر انداز ہونے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں، وہاں کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ محض ایک اچھی عادت نہیں رہی۔ تو پھر یہ کیا بن چکی ہے؟ یہ اب ذہنی طور پر زندہ رہنے اور اپنی آزادی کو بچانے کا سب سے بنیادی اور واحد ہتھیار بن چکی ہے۔ واہ! جب تک انسان ہر خبر پر، ہر ویڈیو پر اور ہر جذبات ابھارنے والی پوسٹ پر رک کر سوال نہیں کرے گا کہ مجھے یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، اس سے کس کا فائدہ ہے، تب تک وہ اس ڈیجیٹل مینیپولیشن کا شکار ہوتا رہے گا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے کے بڑے مسائل، ناانصافیاں اور استحصال اسی وقت جنم لیتے ہیں جب طاقتور ادارے، کارپوریشنز یا افراد عام لوگوں کے فیصلوں اور سوچ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ بات انسان کو واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فون پر صرف کسی چیز کا ذکر کیا اور اگلے ہی لمحے اسی چیز کے اشتہارات نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فون ذہن پڑھ رہا ہے، یا شاید انسان کی حرکتیں اتنی سیدھی ہیں کہ ان کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مزاحیہ بھی ہے، لیکن اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس جدید ٹیکنالوجی کے سامنے کتنے کمزور ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم اس تمام تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو جو بنیادی نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی قدم مکمل آزاد ارادے، حقائق کی جانچ اور عقل کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی کامیابی، ناکامی اور اخلاقی ذمہ داری مکمل طور پر اٹھانے والے کی ہے۔ 100%۔ لیکن اگر کسی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گمراہ کیا گیا ہے، کسی کی سوچ کو کسی ایجنڈے کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے، تو اخلاقیات اور انصاف کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ طاقتور شخص یا نظام ہے جس نے گمراہ کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ جائیں۔ بالکل۔ آنکھیں بند کر کے جو چاہے کرتے پھرے اور بعد میں معصوم بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی دی گئی عقل کو استعمال کرنے اور سچ کی تلاش کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک صحت مند، باشعور اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ علم ہر خاص و عام تک پہنچے اور لوگوں میں تنقیدی سوچ پروان چڑھے، تاکہ وہ ہر چیز پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کے بجائے سوال کرنا سیکھیں۔ اور اس گفتگو کے بالکل آخر میں ان تمام باتوں، فلسفوں اور جدید حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کیا؟ آج کل ہمارے ہاتھ میں موجود سمارٹ فونز اور ان میں چلنے والے سوشل میڈیا فیڈز کو ایسے طاقتور الگورتھم کنٹرول کر رہے ہیں جو ہماری پسند ناپسند، ہمارے ڈر اور ہماری ان نفسیاتی کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں جن کا شاید ہمیں خود بھی علم نہیں۔ یہ بات تو سچ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آن لائن دنیا میں روزانہ جو کچھ لائک اور شیئر کیا جاتا ہے، جن باتوں پر گھنٹوں بحث کی جاتی ہے اور جن چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ اپنی رائے بناتے ہیں، کیا وہ واقعی ان کا اپنا خالص آزاد ارادہ ہے، یا ہم سب انجانے میں خاموشی سے انسانی تاریخ کے ایک سب سے بڑے مینیپولیشن کے تجربے کا حصہ بن چکے ہیں، جہاں ہماری سوچ کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر غور کرنا اب وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔